بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشوں اور عبادات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، شیطان کے وار سے اپنی پناہ میں رکھنا اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کے سکون، خوشی، کامیابی اور آپ کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ باپ بہت پیار کرتا ہے پر کہتا نہیں، اور جب تک اولاد کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، باپ رہتا نہیں۔ جو دکھ لوگوں نے دیے ہیں ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ یہاں دھیمے لہجے میں سچ بولنے والے سے زیادہ اونچی آواز میں جھوٹ بولنے والے پر یقین کیا جاتا ہے۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ اولاد کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ دنیا میں زیادہ تر اہم چیزیں ان لوگوں نے سر انجام دیں جنہوں نے کوشش جاری رکھی، خاص کر تب جب ایسا لگتا تھا کہ کوئی امید باقی نہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینہ استعمال کیجیے، دوربین نہیں۔ لفظ پردہ محض عزت کا لباس نہیں بلکہ یہ نصیحتیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، والدین کی تربیت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنے اور جنازے اٹھنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات منقطع نہ کریں، کیونکہ اللہ کے بعد آپ ہی ان کا سہارا ہیں۔ ساسیں دل بڑا کریں، اگر بیٹا بیاہ دیا ہے تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا۔ وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ اور پھر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو لوگوں کے خلاف کر کے خود انہی لوگوں سے دوستیاں پال لیتے ہیں۔ آج کی گہری بات، وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تب ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر کبھی آپ چلتے تھے۔ جانتے ہو تلخ ترین الفاظ کیا ہیں؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد ہو جو اپنے گھر والوں سے ڈرتا ہو، پھر بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے۔ ایسا مرد بیوی کے حقوق ادا کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ مصائب ہمیں واشنگ مشین کی طرح گھماتے ہوئے اتھل پتھل کر دیتے ہیں، مگر آخرکار ہم صاف ستھرے اور چمکدار بن جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس میں آپ کو ایک ہی انسان سے کئی بار نفرت اور بار بار محبت ہو سکتی ہے۔ باپ کے بعد عورت کا سب سے مضبوط سہارا اس کی ماہانہ تنخواہ ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے بس ایک وسیع مسکراہٹ اور ایک چھوٹا سا جملہ، تم سچے ہو۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس، بلوغت میں جھگڑے، بڑھاپے میں لالچ سے۔ زندگی کے 4 بہترین استاد ہیں:
خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں اور ناکامیاں۔ جس گھر کو مضبوط کرنے میں انسان اپنی ساری عمر لگا دیتا ہے، آخر میں کمزور ہو کر اسی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ بھوکا پیٹ، خالی جیب اور ٹوٹا ہوا دل آپ کو زندگی کا سب سے قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ ہر خوبصورت قدم کے پیچھے ماں کی پکار ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہو کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جن سے اس نے دوسروں کو نوازا ہوا ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری ایسی آزمائشوں سے بھی بچا رکھا ہے جن سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ شیخ سعدی نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اے اللہ ان کو بھی صبر عطا کر جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو اس کی شادی کرنے کی بجائے اس کا علاج کروائیں۔ کسی کی بیٹیاں آپ کی نااہلی درست کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ آخر میں ہمارے ساتھ وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں تمہاری روح میں حسن نظر آتا رہا، جو ظاہری شکل و صورت سے خوش ہونے والے تھے، وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ جھوٹ کی ان گنت ترکیبیں ہیں مگر سچ ایک ہی قاعدے پر ہوتا ہے۔ شکست چاہے کیسی ہی بڑی ہو، وہ ہمیشہ وقتی ہوتی ہے اور اسے دوبارہ فتح میں بدلا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ جن لمحوں میں آپ مسکراتے ہو وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ آپ کا دامن اللہ پاک خوشیوں سے بھر دے ہمیشہ، آمین۔ کئی باتوں کے جواب میں مسکراہٹ ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ہر کسی کو گولی تو نہیں ماری جا سکتی۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جاں، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیے اور اپنی ناکامی کو پتھروں پر۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ بیٹھ جاتا ہوں حاک پہ اکثر، اپنی اوقات اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ مصر میں مرا ہوا فرعون ہر سال اربوں روپیہ مصر کی عوام کو کما کر دیتا ہے، اور ہمارے زندہ فرعون ہر سال عوام کا اربوں روپیہ کھا جاتے ہیں۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہی ہوگی۔ اگر آپ خود کامیابی کی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکے تو جو کوشش کر رہے ہیں ان کے سر پہ چڑھ کر تنقید مت کرو۔ لوگ اپنی باتوں اور رویوں سے مار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا۔ سیلفی کا دور ہے جناب، کسی سے بھلائی کی توقع نہ رکھو۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار ایک باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ دل کو پانی میں رکھ دیا میں نے، آگ جیسی تھی خواہشیں اس کی۔ خاموشی جرم ہے، اپنے جائز حقوق کے لیے بولنا سیکھیے۔
ورنہ آنے والی نسلیں گونگی پیدا ہوں گی۔ ایک باپ اگر بیٹے کی زندگی کا پہلا قدم اٹھانے میں اپنے بیٹے کی مدد کر سکتا ہے تو وہی بیٹا اپنے باپ کے آخری قدم اٹھانے میں اس کو سہارا کیوں نہیں دے سکتا؟ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ کہیں ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں لمبا سفر کر کے واپس گھونسلے میں پہنچی۔ بچوں نے کہا، ماں تم نے اتنا لمبا سفر کیا، ہمیں بتاؤ آسمان کتنا بڑا ہے؟ چڑیا نے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے کہا، بچوں ہمیشہ یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ رزق کا تعلق انسان کی قابلیت سے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ نہ کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا تھا جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ تکبر کی بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں ہوں۔ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلے پر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ آنکھیں دل کا دروازہ ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کریں، تمام آفتیں اسی دروازے سے داخل ہوتی ہیں۔ جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا آگے بھی جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر زندگی کا جھولا بھی پیچھے جائے تو ڈریے مت، کیونکہ وہ آگے بھی ضرور آتا ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔